بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید۔ یہ لیکچر جماعت ششم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے اور میں آپ کی اردو کی ٹیچر مسز سائرہ بانو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے مضمون کہ مضمون کس طرح لکھتے ہیں۔ مضمون لکھنے کے لیے چند باتیں ہیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ مضمون لکھنے کے چند اصول ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم مضمون کسی ادارے پہ لکھ رہے ہیں، یعنی جو ہمیں کیا ٹاپک دیا گیا ہے، ہمیں مضمون لکھنے کے لیے کیا عنوان دیا گیا ہے۔ اگر ہم کسی جس بھی ادارے شخصیت یا شخصیت پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں اچھے سے پہلے مکمل معلومات ہونی چاہیے اس بارے میں، کیونکہ جب ہمیں اس بارے میں معلومات ہوگی تو پھر ہم مضمون آسانی سے لکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ مضمون لکھتے ہوئے ہمیشہ ہمیں سادہ زبان استعمال کرنی چاہیے، یعنی مضمون میں جو ہم جملے لکھیں وہ سادہ ہوں، با مقصد جملے ہوں اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوں، اور آسان اردو میں یعنی آسان زبان میں لکھے جائیں۔ اور مضمون میں خاص طور پر اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو، نہ املا کی غلطی ہو اور نہ جملے میں کوئی گرامر کی غلطی ہو۔ یعنی جملہ لکھتے ہوئے ہمیں املا، لفظوں کی املا یعنی لکھنے کا طریقہ اور گرامر کا خیال رکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ تھوڑے لفظوں میں ہم اپنی زیادہ سے زیادہ بات دوسرے تک پہنچا سکیں، یا زیادہ سے زیادہ بات تھوڑے لفظوں میں اور چھوٹے جملوں میں اس شخصیت یا اس عنوان کے بارے میں لکھ سکیں۔ تو جب ہمیں معلومات ہوگی اس بارے میں، جس ٹاپک پر، جس عنوان پر ہم مضمون لکھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یا تو ہم اپنے ذہن میں ایک خاکہ سا بنا لیں کہ ہم نے اس طرح سے مضمون شروع کرنا ہے اور اس طرح سے اس بارے میں لکھنا ہے، یا پھر ایک رف پیپر پر، ایک رف کاغذ پر ایک خاکہ سا بنا لیں کہ یہاں سے ہم شروع کریں گے پیراگراف کی صورت میں اور یہاں پر ہم یہ مضمون ختم کرنا ہے۔ اس طرح ہمیں مضمون لکھنے میں پھر آسانی ہوگی، اور کوشش کریں کہ مضمون کو پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم شروع کریں اور ہمارا پہلا جو پیراگراف ہے وہ کسی ایک بات پر ختم ہو رہا ہے، تو جب وہ بات ختم ہو جائے تو اگلی بات ہم دوسرے پیراگراف سے شروع کریں۔ اس طرح پیراگراف کی صورت میں جو مضمون لکھا جاتا ہے وہ سمجھ بھی جلدی آ جاتا ہے اور دیکھنے اور پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے مضمون لکھنے کے کچھ اصول۔ ابھی ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے قائد اعظم، یعنی ہمارا جو عنوان ہے قائد اعظم، ہم نے یہ مضمون پڑھنا ہے۔ قائد اعظم کا نام محمد علی جناح تھا۔ قائد اعظم کے علاوہ آپ کو بانی پاکستان اور بابا قوم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پونجا جناح کے ہاں پیدا ہوئے۔ پونجا جناح یعنی قائد اعظم کے والد کا نام تھا، جو ایک دولت مند تاجر تھے۔ آپ کی تعلیم کا آغاز تو کراچی سے ہوا، لیکن میٹرک کا امتحان بمبئی سے پاس کر کے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے اور بیرسٹر ان لا بن کر واپس آئے۔ انگلستان سے واپس آ کر آپ نے وکالت شروع کی، پھر اسے چھوڑ کر مجسٹریٹ مقرر ہوئے، لیکن جلد ہی ملازمت کو خیر باد کہہ کر دوبارہ وکالت کرنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس میدان میں اپنی قابلیت کا سکہ جما لیا، یعنی وکالت میں اپنے آپ کو منوا لیا۔ سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شرکت سے کیا۔ آزادی کی خاطر ہندو مسلم اتحاد کے آپ زبردست حامی تھے، لیکن رفتہ رفتہ کانگریس کے بارے میں آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کے نزدیک ہندوستان کی آزادی ہندو اکثریت کی آزادی ہے،
جو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہے گی۔ چنانچہ آپ کانگریس سے الگ ہو گئے۔ مسلمانوں کو کانگریس کے خطرناک ارادوں سے آگاہ کرنے کے لیے آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور اس کی تنظیم نو کا بیڑا اٹھایا۔ خود علامہ اقبال نے آپ کو مسلم لیگ کی رہنمائی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ آپ کی حق گوئی، بے باکی، خلوص، جرأت اور ثابت قدمی نے سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگا دیا اور وہ مسلم لیگ کے جھنڈے تلے متحد ہونے لگے۔ بالآخر 23 مارچ 1940 کو لاہور میں عین اس جگہ جہاں مینار پاکستان استادت ہے، یعنی جہاں پر مینار پاکستان موجود ہے، مسلم لیگ کے اس تاریخ ساز اجلاس کا سٹیج سجایا گیا جس نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا اور جس کے منظور ہوتے ہی ہندوستان کا کونا کونا لے کے رہیں گے پاکستان اور قائد اعظم زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ صرف 7 سال کے قلیل عرصہ میں ایک نئی مملکت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ مصائب اور مسائل کے پہاڑ تھے، لیکن ہمارے قائد نے دشمنوں کے تمام اندازوں اور امیدوں کو خاک میں ملا دیا۔ انتھک اور مسلسل محنت سے آپ قوم کی کشتی کو طوفان سے نکال تو لائے، لیکن جان کو ہار بیٹھے اور 11 ستمبر 1948 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کراچی میں مدفون ہوئے، یعنی آپ کراچی میں دفن ہوئے۔ حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، قائد اعظم زندہ باد۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا مضمون قائد اعظم پر، یعنی قائد اعظم کے عنوان سے۔ سب سے پہلے ہم نے لکھا کہ قائد اعظم کون تھے۔ قائد اعظم محمد علی، ان کا پورا نام جو تھا وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھا، اور آپ پاکستان کے بانی تھے، یعنی پاکستان کو بنانے والے تھے، اور آپ کو قائد اعظم کے علاوہ بابا قوم بھی کہا جاتا تھا۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ پوجا جناح۔ پھر آپ نے میٹرک کا امتحان بمبئی سے پاس کیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی قانون کی ڈگری لینے کے لیے آپ انگلینڈ چلے گئے اور وہاں سے بیرسٹر ایٹ لا بن کر واپس آئے۔ پھر آپ مجسٹریٹ مقرر ہو گئے، لیکن جلد ہی آپ نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور دوبارہ وکالت کرنے لگے اور اپنے آپ کو وکالت کے میدان میں منوا لیا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، شروع میں قائد اعظم کا خیال تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ مل کر اکٹھے کام کر سکتے ہیں، لیکن بہت جلد پھر ان کو معلوم ہو گیا کہ ہندو جو ہے، اگر مسلمانوں نے انگریزوں سے نجات حاصل کر بھی لی تو ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، اس لیے وہ کانگریس سے علیحدہ ہو گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی علیحدہ ایک جماعت بنائی مسلم لیگ کے نام سے۔ پھر علامہ اقبال نے بھی آپ کو مجبور کیا، آپ کو کہا، یعنی آپ کو راضی کیا، آپ کو آمادہ کیا کہ آپ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں۔ قائد اعظم نے اپنے خلوص، جرأت، ثابت قدمی اور بہادری سے مسلمانوں کو غلامی کی زندگی سے جگایا اور ان کو کہا کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں اور ہمیں اپنا ایک آزاد وطن بنانا چاہیے۔ ان کو ایک یعنی مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے متحد کیا، جمع کیا، اور بالآخر 23 مارچ کو لاہور میں، جہاں آج کل مینار پاکستان موجود ہے، وہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی اور اس قرارداد کے منظور ہوتے ہی فلک شگاف یعنی بلند نعرے گونجنے لگے کہ پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان اور قائد اعظم زندہ باد۔ اور قائد اعظم کی کوششوں سے پھر 14 اگست 1947 کو ہمارا پیارا وطن پاکستان وجود میں آیا یا پاکستان بن گیا۔
قائد اعظم نے دن رات پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کی، جس سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور 11 ستمبر 1948 کو آپ خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی آپ وفات پا گئے۔ قائد اعظم کا مزار کراچی میں ہے۔ ہمارا اگلا مضمون ہے ورزش کے فائدے، کہ ورزش کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ورزش کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے غالباً سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باقاعدہ ورزش کرنے والا لکڑ ہضم، پتھر ہضم، معدے کا مالک بن جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، لکڑ ہضم، پتھر ہضم جملے کا مطلب ہے کہ اس کا معدہ اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ جتنی بھی سخت خوراک کھائے وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ فلاں شے کھاؤ فلاں نہ کھاؤ کا سوال اس کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ورزش کرے گا تو ہر چیز اس کے معدے میں ہضم کرنے کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو مل گیا سو کھا لیا، جو کھا لیا وہ جسم کا حصہ بن گیا۔ اس لیے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ایسا شخص زندگی کی کسی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ وہ ہر کھانے والی شے بے تکلف کھا سکتا ہے اور اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ پھر جب وہ اسے ہضم کر لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی غذا اس کے جسم میں نیا خون پیدا کرتی ہے اور اسے صحت بخشتی ہے، اور یہی غذا کا مقصود ہے، یعنی غذا کھانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں چستی، پھرتی اور مضبوطی آتی ہے، جس سے انسان میں اپنی جسمانی طاقت پر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ سخت یا بھاری کام کرنے کے بھی اہل ہو جاتا ہے۔ اس کے کام کی رفتار میں بھی تیزی آ جاتی ہے اور بغیر تھکے ہوئے زیادہ دیر تک مسلسل کام بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ کام کے لیے فوراً آمادہ بھی ہو جاتا ہے، جبکہ کمزور اور بیمار شخص کے لیے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ورزش سے نیند بھی بڑی گہری آتی ہے۔ گہری نیند انسان کی جسمانی اور دماغی صحت دونوں کے لیے بے حد اہم ہے۔ جس شخص کو یہ میسر نہ ہو وہ خواہ کیسا ہی آسودہ حال کیوں نہ ہو، یعنی خوشحال کیوں نہ ہو، ضرور بیزار اور جھلایا ہوا بد مزاج ہوگا۔ گویا خوش مزاجی بھی ورزش کا ایک عطیہ ہے۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ انسان پھرتیلا، چست اور کام پر آمادہ ہو، جلد نہ تھکنے والا اور تندرست ہو اور اپنی جسمانی اور ذہنی قوتوں پر اعتماد رکھتا ہو، تو وہ زندگی کے کسی میدان میں قدم رکھنے اپنی کوئی سی منزل متعین کرے، اوروں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب و کامران ہوگا۔ یہ تھا ہمارا مضمون ورزش کے فائدے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ورزش کرنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ جو انسان ورزش کرتا ہے وہ ہمیشہ چست اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اس میں جب وہ اپنا معمول بنا لے گا ورزش کرنا تو اس کا سب سے بڑی بات معدہ بھی صحیح رہتا ہے، چاہے پھر وہ کچھ بھی کھا لے، کیونکہ اگر وہ کوئی بھاری غذا بھی کھائے گا، کچھ زیادہ بھی کھا لے گا اور اس کے بعد اگر وہ ورزش کر لے گا تو اس کی خوراک جلدی ہضم ہو جاتی ہے، تو یہ ایک بہترین صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی ایسا شخص پھر چاہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو خوراک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہ آسانی سے بغیر کچھ سوچے سمجھے کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کے ورزش کی وجہ سے اس کا اندر جو نظام ہے، اس کے معدے کا جو نظام ہے وہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کا لطف اٹھا سکتا ہے۔ اور ورزش سے انسان جسم میں چستی، پھرتی اور مضبوطی آتی ہے۔ ورزش سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے اور ورزش کرنے والا انسان پر اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ جب ورزش کرے گا تو وہ چست رہے گا اور اس کے بعد اس کو جو بھی کام چاہے وہ جتنا بھی مشکل ہو تو وہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔
اور وہ کوئی بھی کام کرنے میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا سست انسان جو ورزش نہیں کرتا وہ ہر وقت تھکا تھکا اور سست رہتا ہے۔ اور ورزش کرنے والا انسان جب اپنی نیند بھی پوری کر لے گا تو اس کا دماغ اور جسم صحیح کام کریں گے۔ اس لیے صحیح تندرست جسم کے لیے، تندرست رہنے کے لیے مکمل نیند ضروری ہوتی ہے، اور مکمل نیند اسی وقت آئے گی جب انسان ورزش کو اپنی عادت بنا لے گا۔ اور ورزش کرنے والا انسان ہمیشہ حشاش بشاش اور خوش مزاج رہتا ہے۔ تو گویا اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر ہم ورزش کریں تو ہم جو بھی شخص یعنی ورزش کرتا ہے وہ خوش مزاج رہتا ہے، یعنی اس کا مزاج بھی اچھا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ورزش کو ہم اپنی عادت بنائیں، کیونکہ ہمارے صحت مند رہنے کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے ہمارے آج کے مضمون جو ہم نے کیے۔ پہلے ہم نے قید اعظم کیا، اس بارے میں پڑھا، امید آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم نے ورزش کے فائدے کے بارے میں پڑھا۔ ابھی آپ یہ دونوں مضمون پڑھیں، پھر اپنی اردو کی کاپی پر خوش خط گھر کے کام کے طور پر لکھ کر بھیجیں۔ خوش رہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔